وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں سامان کی قیمت کے بارے میں کچھ رہنمائی کی جائے گی۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ بیع اسی وقت منعقد ہوگی جب خریدنے والا بیچنے والے کو کوئی قیمت ادا کرے گا، اس کے بغیر بیع تو نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا شریعت مطہرہ نے اس پہلو کے تعلق سے بھی کچھ رہنما اصول پیش کیے ہیں۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جو قیمت ہے وہ کرنسی ہی کی صورت میں ہو۔ آپ ہر اس چیز کو جو شریعت کے نگاہ میں جائز ہے اور سماج و معاشرے میں قیمت کی حیثیت سے وہ استعمال ہوتی ہے تو آپ اس کو قیمت بنا سکتے ہیں۔ اب شریعت میں جو چیز حرام ہے جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، مردار ہے وغیرہ، ان تمام چیزوں کو آپ قیمت نہیں بنا سکتے جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سامان آپ خرید رہے ہیں تو خریدتے وقت خریدنے والا اور بیچنے والا آپس کے سارے معاملے طے کر لے۔ مثال کے طور پہ سامان کی قیمت کیا ہے، کتنی ہے، آپ کس صورت میں اس سامان کی قیمت دیں گے، کیش دیں گے، چیک دیں گے، یا کوئی سامان اس کے بدلے آپ دیں گے، یا آپ ادھار لیں گے یا نقد لیں گے۔ ادھار لیں گے تو اس ادھار کی ادا کرنے کی مدت کیا ہے، کس مدت میں آپ ادا کریں گے، کتنا ادا کریں گے، آپ ایک بارگی ادا کریں گے یا قسطوں میں ادا کریں گے۔ تو یہ تمام تفصیلات ایک دم واضح ہونا چاہیے دونوں کے درمیان، خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان۔ اگر یہ تمام تفصیلات مجہول ہے، نہیں معلوم ہے، تو اس وقت وہ بیع درست نہیں ہوگی، وہ خرید و فروخت درست نہیں ہوگی۔ لہذا خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو سامان کی قیمت کا علم ہونا چاہیے۔ اب سامان کی قیمت کے مجہول ہونے کی صورت یہ ہے کہ آپ کو سامان تو بتا دیا گیا لیکن اس کی قیمت کا تذکرہ نہیں کیا گیا، یا دوسری صورت یہ کہ سامان بھی بتا دیا گیا، قیمت کا تذکرہ بھی کر دیا گیا، لیکن یوں کہا گیا کہ مارکیٹ ریٹ پہ جو اس کی قیمت ہے اس قیمت میں میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، یا جو قیمت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اس قیمت میں آپ کو فروخت کرتا ہوں۔ اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ ریٹ کیا ہے، نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس سامان کے اوپر کتنی قیمت لکھی ہوئی ہے، تو یہ بھی قیمت کے مجہول ہونے کی ایک صورت ہے۔ تو جس طرح آپ کو سامان کی معلومات حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سامان کی قیمت کا علم ہونا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ادھار اور نقد خرید و فروخت میں تفریق، یعنی آپ نقد میں لیں گے تو آپ کو کم قیمت میں دے گا، اگر آپ ادھار میں لیں گے تو نقد قیمت سے زائد میں آپ کو لینا پڑے گا۔ تو یہاں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ آپ اگر نقد میں ہم بیچ رہے ہیں تو مثال کے طور پہ ہم اس کو 100 روپے میں بیچ رہے ہیں نقد، اور اگر آپ ادھار بیچ رہے ہیں تو 150 میں اس کو بیچ رہے ہیں، یعنی ادھار اور نقد دونوں کی قیمت میں فرق ہے۔ تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ بعض علماء نے یہاں پہ یہ چیز بیان کی ہے کہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، ادھار اور نقد خرید و فروخت میں تفریق، فرق نہیں ہونا چاہیے، مگر ان کا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم تمام دلیلوں کو دیکھیں اور غور کریں قرآن و حدیث میں تو ان کی یہ رائے درست معلوم نہیں ہوتی ہے۔ درست رائے یہ ہے کہ ادھار اور نقد خرید و فروخت کی قیمت میں فرق کرنا جائز ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شافعیہ، حنبلیہ، حنفیہ، معید باللہ، زیدیہ اور جمہور کے نزدیک زائد قیمت لینا جائز ہے اور یہی ظاہر ہے۔ اور اکابر اہل حدیث میں سے سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا ثناء اللہ امرت شریف،
مولانا عبداللہ روپڑی وغیرہ، ان کے نزدیک بھی ادھار خرید و فروخت میں زائد قیمت لینا جائز ہے۔ اب ان حضرات کی دلیل قرآن پاک کی روایت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائع کو حلال قرار دیا ہے۔ تو وہ صورت جو قرآن و حدیث میں جس کی حرمت بیان کر دی گئی ہے، اس کے علاوہ خرید و فروخت اور بزنس کی تمام صورتیں جائز اور حلال ہیں۔ ان حضرات کی یہ دلیل ہے کہ قرآن و حدیث میں جن صورتوں کی حرمت بیان کر دی گئی ہے بزنس اور خرید و فروخت کے سلسلے میں، ان صورتوں کے علاوہ دیگر صورتیں حلال اور جائز ہیں، اور کہیں بھی قرآن و حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ادھار خرید و فروخت میں زائد قیمت لینا غلط ہے، کہیں بھی قرآن و حدیث میں یہ نہیں ہے۔ تو ان حضرات کی یہی آیت دلیل ہے۔ اور جن حضرات نے ناجائز قرار دیا ہے کہ آپ ادھار خرید و فروخت میں زائد قیمت نہیں لے سکتے، تو ان حضرات کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعت، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع کیا ہے۔ تو ان حضرات کی یہ دلیل ہے۔ تو انہوں نے گویا یہ سمجھا کہ نقد اور ادھار خرید و فروخت میں تفریق اور فرق ہے کہ نقد کی قیمت الگ ہے اور ادھار کی قیمت الگ ہے، تو گویا یہی ایک بیع میں دو بیع ہے، انہوں نے یہ سمجھا، جبکہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہی غلط ہے۔ حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس سامان کو آپ سے 100 روپے میں نقد بیچ رہا ہوں، نقد 100 روپے میں بیچ رہا ہوں، اور 1 سال کے بعد اسی سامان کو میں آپ سے 80 روپے میں خریدوں گا، تو یہ ہوئی ایک بیع میں دو بیع۔ تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو نقد اور ادھار سامان کی قیمت میں جو فرق ہے، یہ ایک بیع میں دو بیع نہیں ہے، انہوں نے اس حدیث کا غلط مفہوم لیا ہے، جبکہ صحیح مفہوم یہ ہے۔ تو تمام دلائل اور براہین کو دیکھتے ہوئے یہ بات صحیح ہے کہ ادھار اور نقد خرید و فروخت میں قیمت کی تفریق کرنا، علیحدہ قیمت کو لگانا، یہ جائز اور حلال ہے۔ جو چیز نقد ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نقد لیں گے تو میں آپ کو 100 روپے میں بیچوں گا، اگر آپ ادھار لیں گے تو میں آپ کو 150 روپے میں بیچوں گا۔ اس طرح قیمت کی تفریق کرنا ادھار اور نقد میں یہ جائز ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ادھار خرید و فروخت میں جو قیمت طے ہو گئی ہے، چاہے آپ اس ادھار خرید و فروخت میں جو قیمت طے ہوئی ہے آپ اس کو یک بارگی ایک مدت میں ادا کر دیں یا قسطوں میں اس کو دھیرے دھیرے آپ چکائیں، یہ آپ کی مرضی ہے اور سامنے والا جو چاہتا ہے اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی ہے کہ ادھار خرید و فروخت میں جو قیمت طے ہو چکی ہے اس سے زائد قیمت آپ نہیں لے سکتے۔ جو قیمت ایک بار طے ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ 10,000 کی قیمت طے ہو گئی ہے کہ آپ اگر نقد لے رہے ہیں تو آپ 8,000 میں لے سکتے ہیں، اگر آپ ادھار لے رہے ہیں تو آپ 10,000 میں لے سکتے ہیں۔ 1 سال کی مدت ہے آپ کو ادھار پیسہ چکانے کی، آپ قسطوں میں چکائیں یا یک بارگی چکا دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ قسطوں میں چکا رہے تو اس کی ہر مہینے کی قسط کتنی ہوگی، یہ تمام تفصیلات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو ادھار کی قیمت طے ہو گئی کہ یہ 10,000 میں آپ کو ادھار میں مل جائے گا، تو اس 10,000 سے 1 روپیہ بھی آپ زیادہ نہیں لے سکتے، یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ اگر آپ نے ادھار دینے میں اگر تاخیر کی تو جرمانے کے طور پہ زائد قیمت آپ سے لینا ہوگی، تو آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے۔ تاخیر کی صورت میں آپ زیادہ قیمت نہیں لے سکتے۔ اگر قسط میں کوئی تاخیر ہو گئی، 1 ہفتے 2 دن 4 دن کی تاخیر ہو گئی ادھار کی قسط میں، تو آپ اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے لیٹ کر دیا تو آپ کو لیٹ فائن دینا پڑے گا، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ جو قیمت ادھار کی طے ہو گئی ہے 10,000، چاہے وہ لیٹ کرے چاہے وہ جلدی ادا کر دے، آپ اس ادھار قیمت سے زیادہ آپ کو لینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ادھار اور نقد خرید و فروخت میں یہ چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب یہ کہ ادھار آپ نے لے لیا تو اس کو آپ وقت پر اور ٹائم پر ادا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو قرض لوٹانے پر قادر ہے لیکن پھر بھی نہیں لوٹا رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، ہیلا بہانہ کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيُّ الْبَاجِلِ
ہلو ارزو، کہ جو شخص قادر ہے قرض کی ادا کرنے پر لیکن وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے سزا کو ہلو عقوبتہ و ارزو، اس کی سزا کو اور اس کی عزت کو حلال کر دیتی ہے یہ چیز۔ یہاں پہ سزا کا مطلب یہ کہ آپ اس شخص کو قید کر سکتے ہیں، اریسٹ کروا سکتے ہیں، اور عزت کے حلال ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کو آر اور شرم دلا سکتے ہیں تاکہ وہ شرم کے مارے جلدی سے آپ کا قرض ادا کر دے۔ یہاں پہ یہ مطلب ہے۔ تو اگر آپ نے ادھار لیا ہے کسی سے اور آپ کو قرض ادا کرنا ہے تو آپ اس وقت پر اور ٹائم پر قرض کو ادا کر دیں، زبردستی ہیلا بہانہ نہ کریں، ٹال مٹول نہ کریں۔ اگر آپ واقعی آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو معذرت کر لیں، ٹائم لے لیں کہ بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، مجھے کچھ اور ٹائم دے دو۔ اور جو قرض دینے والا ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سامنے والے کو ٹائم دے، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ یہی اللہ رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ آسانی کرے، اس کو ٹائم دے تاکہ وہ کچھ اور وقت نکال کر اپنا پیسہ جمع کرے اور آپ کو ادا کر دے۔ اگر اس نے ٹائم پر نہیں دیا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ادھار کی مدت اتنے مہینے تھی، آپ نے ایک مہینہ زیادہ کر دیا اس لیے مجھے زیادہ پیسہ چاہیے۔ آپ نہیں لے سکتے زیادہ پیسہ، یہ سود کے ذمہ میں آئے گا، سود میں شامل ہے یہ چیز، اور یہ چیز ناجائز اور حرام ہے۔ اگر وہ قرض دینے والا جس کے ذمہ قرض ہے اور وہ قرض ادا کر رہا ہے، اگر اس نے اپنی مرضی سے احسان کرتے ہوئے خوشی سے زائد قیمت آپ کو دے دی ہے تو آپ لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین فقضانی وزادنی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرا قرض تھا، بس آپ نے مجھے میرا قرض لوٹایا اور مجھے اس قیمت سے زیادہ دیا۔ تو لہذا اگر سامنے والا قرض لوٹاتے وقت کچھ زائد قیمت خوشی سے احسان کرتے ہوئے اپنی جانب سے اگر وہ خوشی سے آپ کو زائد قیمت دے رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، وگرنہ آپ خود سے زائد قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے خود سے اس کو مجبور کیا زائد قیمت دینے پر، یا آپ نے زائد قیمت کا مطالبہ کیا اس سے، تو یہ سود ہے اور اس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو آپ کس قیمت میں اس چیز کو بیچیں، کس قیمت میں آپ خریدیں۔ تو شریعت نے اس کی کوئی قیمت فکس نہیں کی ہے، کوئی ریٹ فکس نہیں کیا ہے کہ آپ اس سامان کو اسی ریٹ میں بیچ سکتے ہیں، اسی قیمت میں بیچ سکتے ہیں۔ تو شریعت نے ایسا کوئی اصول پیش نہیں کیا کہ جس کے اندر قیمت فکس ہو سامان کی، کیونکہ شریعت کو معلوم ہے کہ مارکیٹ جو ریٹ ہے وہ کبھی چڑھتا ہے، کبھی اترتا ہے، کبھی چڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کوئی قیمت، کوئی ریٹ کسی سامان کا فکس نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ ابھی تاجر نے ایک سامان خریدا سستے میں اور جب بیچنے گیا تو وہ سامان مہنگا ہو گیا، یا اس نے سامان خریدا اس وقت وہ سامان مہنگا تھا اور جب اس کو بیچ رہا ہے تو وہ سامان سستا ہو گیا، تو اس طرح نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اسلام نے کوئی ایسا ریٹ فکس نہیں کیا۔ البتہ یہ رہنمائی ضرور کر دی ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے آپ اس مارکیٹ ریٹ کو دیکھتے ہوئے اسی کے آس پاس کی قیمت میں آپ اپنے سامان کو فروخت کریں۔ اب سارے مارکیٹ میں ایک سامان اتنے قیمت میں بک رہا ہے لیکن آپ اکیلے اس سامان کو بہت ہائی قیمت میں بیچ رہے ہیں، تو آپ ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو جو مارکیٹ ریٹ ہے اسی کے آس پاس 19-20 کا فرق ہونا یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے۔ 19-20 کا فرق ہے تو چلے گا، جائز ہے۔ تو جو مارکیٹ ریٹ ہے اسی کے آس پاس قیمت ہونی چاہیے، اسی کے آس پاس کی قیمت سے آپ اس سامان کو بیچ سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ قیمت کو آپ نے بہت ہائی کر دیا، مارکیٹ میں قیمت چل رہی ہے لیکن آپ بہت ہائی قیمت پر بیچ رہے ہیں، تب یاد دلانا ہے۔ اور مارکیٹ میں جو قیمت چل رہی ہے اس کو چھوڑ کر آپ بہت لو قیمت میں بیچ رہے ہیں، تو یہ نہیں غلط ہے۔ اگر آپ اس کو کم قیمت پر بیچیں گے تو دوسرے تاجروں کا نقصان ہوگا، لوگ وہاں سے نہیں خریدیں گے۔ جہاں قیمت کم ہوگی، بہت لو قیمت ہوگی، تو لوگ وہاں سے خریدیں گے، اس سے دوسرے تاجروں کا نقصان ہوگا۔ اگر آپ نے اس نیت سے اپنے سامان کی قیمت کم کر دی تاکہ لوگ صرف میرے پاس سے خریدیں، دوسرے لوگوں کا بزنس اور دھندا نہیں ہو، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور یہ ناجائز ہے۔
تو جو مارکیٹ ریٹ ہے آپ اسی کے آس پاس اپنے سامان کو بیچیں، نہ بہت زیادہ ہائی لیول کی قیمت آپ لگا سکتے ہیں، نہ بہت زیادہ لو قیمت میں آپ بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ چند اصول اور ضوابط تھے تجارت کی قیمت کے حوالے سے، کہ قیمت کیا ہونی چاہیے، قیمت مجہول ہو یا معروف ہو، اور قیمت کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔